کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں ان کی چالاکیاں سمجھ نہیں آتی، مگر خاموشی سے ہم ان کو اپنی نظروں میں گرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ انوسینٹ، سیدھے سادے اور بھولے بھالے ہیں اور لوگ آپ کو آسانی سے پاگل یا بیوقوف بنا دیتے ہیں اور آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ کھیل کھیلا جا چکا ہے، آپ اکثر چالاک لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اکثر اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس کے لیے آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ کچھ رولز شیئر کر رہی ہوں جو آپ کو ہوشیار، چالاک اور عقل مند بنا دیں گے۔ دنیا ایکچولی آج کل اتنی ہوشیار بن چکی ہے، اس کا مقابلہ ایک سیدھا سادہ، ایک انوسینٹ بالکل نہیں کر سکتا۔ تو اس دنیا کا سامنا کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا چالاک بننا پڑے گا اور تھوڑی ہوشیاری آپ کو دکھانی پڑے گی، تبھی آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ پائیں گے اور ایک اسٹرانگ اور پاورفل انسان بن پائیں گے۔ سو آج کی ولاگ میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے رولز ہیں جنہیں فالو کر کے آپ بھی ہوشیار، چالاک، سمجھدار اور عقل مند انسان بن سکتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ تو ٹاپک پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اپنے کام کے بارے میں کہ میں نے ولاگ 7:30 بجے سے اسٹارٹ کیا ہے اور بچوں کو بھیج دیا ہے میں نے اسکول، ان کو ناشتہ وغیرہ کرا کر ان کا لنچ پیک کر کے دیا ہے اور اب میں آ گئی ہوں کچن میں۔ تو کچن میں سب سے پہلے میں نے برتن دھوئے ہیں، صفائی کی ہے تھوڑی سی، اور میں اب بنانے لگی ہوں کھانا۔ تو کھانے میں بنا رہی ہوں شملہ مرچ اور آلو، اور اس کے ساتھ میں بناؤں گی روٹی۔ اور لنچ بنانے کے بعد میں جاؤں گی پریس کرنے کے لیے، کیونکہ میرے پریس کے کپڑے بہت سارے ہوئے ہوئے ہیں اور کل میں نے مشین لگائی تھی نا، تو بہت سارے کپڑے ہو گئے تھے پریس کرنے کے لیے، تو میں پریس کروں گی۔ تو چلیے کام کرتے کرتے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ دیکھیں آج کے دور میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کا صرف محنتی اور ڈیڈیکیٹڈ ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ اگر آپ صحیح معنوں میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا چالاک اور ہوشیار ہونا پڑے گا، ورنہ لوگ آپ کو صرف اپنے فائدے کے لیے ہی استعمال کرتے رہیں گے۔ دیکھیں پہلے کا دور کچھ اور تھا۔ پہلے کے لوگ بہت زیادہ سیدھے سادے، بھولے بھالے اور بہت زیادہ مخلص ہوتے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کے بجائے زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن آج کا دور مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ آج کے زمانے میں جو لوگ چالاک نہیں ہیں، جو لوگ ہوشیار نہیں ہیں، لوگ اسے بڑی ہی آسانی سے بیوقوف بنا کر چلے جاتے ہیں۔ دراصل اس دنیا میں دو طرح کے لوگ رہتے ہیں، ایک چالاک اور شاطر لوگ جو دوسروں کو صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور دوسرے چالاک اور ہوشیار لوگ جو اس طرح کے شاطر لوگوں سے بچنا جانتے ہیں۔ دیکھیں اس دنیا کا کاروبار سیدھے سادے اور بھولے بھالے لوگوں کی وجہ سے ہی چل رہا ہے، اور شاطر لوگ اس طرح کے سیدھے سادے اور بھولے بھالے لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کر ہی لیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو تھوڑی عقل مندی اور چالاکی سے کام لیتے ہیں، ہوشیاری اور سمجھداری سے کام لیتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو، شاطر لوگوں کو پہچانتے ہیں، وہ موقع کو پہچانتے ہیں، وہ اس طرح کے لوگوں کو ڈیل کرنا جانتے ہیں، وہ مشکلات میں ان سے نکلنے کا راستہ تلاش کر لیتے ہیں اور اپنے لیے فائدے کے راستے ہمیشہ کھلے رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مومن کو کوے کے معنی چالاک اور ہوشیار ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنی پرسنل، پروفیشنل اور ایجوکیشنل لائف میں دوسروں کے ہاتھوں بیوقوف بن کر استعمال ہوتے رہتے ہیں اور انہیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ لوگ کس طرح سے انہیں بیوقوف بنا کر ان سے اپنے فائدے نکال رہے ہیں۔ دیکھیں اتنا بھی زیادہ سیدھا سادہ نہ بنے کہ لوگ آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ایک کونے میں پھینک دیں اور چلتے بنے۔ لوگوں کے سامنے اتنا اچھا اور کائنڈ بننے کی بھی کوشش نہ کریں، کیونکہ کسی کو بھی اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کتنے زیادہ اچھے ہیں، کتنے زیادہ سچے ہیں اور کتنے زیادہ مخلص ہیں۔ دوسروں کو اگر غرض ہے تو اس بات سے کہ آپ انہیں کتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ اپنے اندر تھوڑی سی چالاکی اور ہوشیاری پیدا کریں، تھوڑی سی سمجھداری لے کر آئیں، آپ کو کوئی نیچے دکھانے کی، آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی، آپ کو یا آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کریں، تو آپ اپنے ایکشنز کے ذریعے ان کو بتا سکیں کہ آپ کوئی کھلونا نہیں ہے کہ جس کا جب چاہے آپ کو استعمال کرے اور ایک سائڈ پر کر دے۔ ان کو بتائیں کہ آپ بھی جیتے جاگتے انسان ہیں، آپ بھی جذبات رکھتے ہیں، آپ بھی احساسات رکھتے ہیں۔ دیکھیں اپنے ایموشنز کا کنٹرول کبھی بھی کسی بھی دوسرے کے ہاتھ میں مت دیں، ورنہ ہر کوئی آپ کے جذبات کے، آپ کے نفسیات کے ساتھ کھیلے گا اور آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ کو پریشان کرے گا۔ اپنی کسی بھی خامی، کسی بھی کمزوری کے بارے میں کسی کو مت بتائیں، اور نہ ہی اپنے کسی عمل یا کسی بھی بات سے خود کو دوسروں کے ساتھ
سامنے کمزور ظاہر کریں، کیونکہ لوگ آپ کی اسی کمزوری یا اسی بزدلی کا فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کو بڑی ہی آسانی سے اپنا شکار بنا لیں گے۔ اپنا دکھ کبھی بھی کسی کے سامنے مت سنائیں، اپنا دکھ کبھی بھی کسی کے سامنے مت روئیں، کیونکہ اس دنیا میں آپ کے دکھ کو سمجھنے والے کم اور آپ کے دکھ میں اضافہ کرنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ کیونکہ جب بھی آپ اپنے دکھ کے بارے میں کسی کو بتائیں گے، اپنے دکھ کے بارے میں کسی کو سنائیں گے، پھر وہ آپ کی کمزوریوں کو اس میں سے ڈھونڈے گا اور آپ کے خلاف استعمال کرے گا اور آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کرے گا، آپ کو نیچے دکھانے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت بنا لیں اور دوسروں کے شاطر رویوں کو پہچاننا سیکھ جائیں۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا جس وقت آپ اپنی اہمیت کو، اپنی قدر کو پہچانیں گے۔ آپ ایک قیمتی انسان ہیں، خود کی عزت کریں، اپنے آپ سے پیار کریں تاکہ آپ کی شخصیت، آپ کے کردار، آپ کی صلاحیت میں اضافہ ہو، آپ کی طاقت میں اضافہ ہو اور آپ اپنے آپ کو اور زیادہ نکھار سکیں۔ وہ تمام نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے لوگ جو بار بار آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، محفلوں میں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی عزت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، آپ کو ذلیل کر کے آپ کے اندر احساس کمتری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے تمام لوگوں کو پہچانیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ تبھی آپ لائف میں گرو کر سکیں گے، آپ کو اپنی زندگی تبھی جینے میں مزہ آئے گا۔ دیکھیں، خود سے جو بھی کمٹمنٹ کرے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، وہ تمام کمٹمنٹ کو ضرور پورا کریں۔ زندگی میں جو بھی فیصلہ لیں، سوچ سمجھ کر لیں، سمجھداری سے لیں اور اپنے فیصلوں پر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ لوگوں کو کچھ بھی بتانے کے لیے اپنی آواز کو اونچا کرنے کے بجائے اپنی اوقات کو اونچا کر لیں۔ آپ لوگوں کی باتوں کو ایک سائڈ پر رکھ کر خود کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے پر فوکس کریں، اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کریں، مزدور بن جائیں، لیکن کبھی بھی کسی کے سامنے مجبور مت بنیں، ورنہ لوگ آپ کو اپنا غلام بنا لیں گے، آپ کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں گے۔ اگر آپ سروائیو کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، تو بزدلی کو چھوڑ کر تھوڑی عقل مندی، تھوڑی سمجھداری، تھوڑی ہوشیاری، تھوڑی چالاکی آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ آپ کسی پر بھی ڈیپینڈ کرنے کے بجائے اکیلا چلنا سیکھیں۔ یہ چیز آپ کو تھوڑی تکلیف تو دے گی، لیکن یہی تمام چیزیں آپ کو طاقتور اور مضبوط بنائیں گی۔ صرف حاضر جواب ہونا ہی چالاکی یا عقل مندی نہیں ہے، بلکہ سوچ سمجھ کر موقع اور وقت کے حساب سے جواب دینا اصل عقل مندی ہے۔ جب بھی کوئی آپ کو اپنی باتوں سے غصہ دلانے کی کوشش کرے، بڑی ہی سمجھداری کے ساتھ مسکرا کر اس کو اس کی بات کا ایسا کرارا جواب دیں کہ اسے آئندہ آپ کے ساتھ طنزیہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ اپنے اندر ٹھہراؤ لائیں، صبر پیدا کریں۔ ہر کام کا فوراً ریزلٹ چاہیے، جلدی سے کامیابی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر بے صبرا پن ہوگا، آپ کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوگا، تو لوگ بڑی ہی آسانی سے اپنی چالاکی سے آپ کو اپنا شکار بنا لیں گے۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ اپنے پختہ ارادہ، اپنی سچی نیت اور اپنے کام کی وجہ سے کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آدھی رات کو کتے بھونک رہے ہوں تو ان کو چپ کرانے کے لیے ان کے پیچھے بھاگنے والا انسان بے وقوف اور احمق ہوگا، لیکن وہ شخص جو عقل مند اور ہوشیار ہوگا کبھی بھی ان کتوں کے پیچھے نہیں بھاگے گا، بلکہ اپنے گھر کے کھڑکی اور دروازے بند کر کے اور کان لپیٹ کر سو جائے گا۔ لوگوں کی باتوں پر وہی دھیان دیتے ہیں، وہی لوگ ان کی باتوں میں الجھتے ہیں جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی کا کوئی خاص گول سیٹ کریں اور پھر اس سے جڑ جائیں، اس پر کام کریں، کیونکہ جب راستہ طے ہو تو دھیان لوگوں کی باتوں کی طرف نہیں بلکہ اپنی منزل کی طرف ہوتا ہے۔ ہمارا سامنا قدم قدم پر ایسے نیگیٹو لوگوں سے ہوتا ہے جو ہماری نفسیات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ تھوڑی سمجھداری اور تھوڑی ہوشیاری سے کام لے کر آپ ایسے زہریلے لوگوں کے رویے سے بچ سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے رویے میں الجھنے کے بجائے ان سے دوری اختیار کر لیں، کیونکہ جب پانی گندا ہو جائے اور اسے ہلایا نہ جائے تو ساری گندگی آہستہ آہستہ نیچے بیٹھنے لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے وہ لوگ جو ہماری زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے الجھا نہ جائے اور اس وقت تھوڑا پرسکون رہا جائے، تو آہستہ آہستہ یہ لوگ، نیگیٹو لوگ، خود ہماری زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی ایسی نیکی نہ کریں جو آپ کے لیے شر بن جائے، کیونکہ جو بھی انسان اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے یہ پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ نیکی اس کے گلے تو نہیں پڑ جائے گی۔ ہمیشہ کوئی بھی نیکی کرنے سے پہلے دل سے سوچنے کے بجائے دماغ سے سوچیں، ورنہ لوگ صرف آپ سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور آپ کو استعمال کر کے بعد میں دودھ میں مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں گے۔ زندگی میں خوشی، سکون اور کامیابی چاہتے ہیں تو جھوٹی تعریف کرنے والے لوگوں سے بچیں۔ وہ لوگ جو آپ کے منہ پر جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو آپ کی پیٹھ پیچھے نقصان پہنچاتے ہیں۔ منافق دوستوں سے بچیں، کیونکہ ایک منافق دوست ایک ایسا زہریلا سانپ ہوتا ہے جو آپ کی پیٹھ پر ڈنک مارتا ہے اور آپ کو جینے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ اصل عقل مندی، ہوشیاری، چالاکی یہی ہے کہ آپ
نہ صرف ایسے لوگوں کو پہچانے بلکہ ان سے بچنے کی بھی کوشش کریں۔ لوگوں کو نہ کہنا سیکھیں، اسٹریٹ فارورڈ ہو جائیں۔ اگر آپ ہر کسی کے لیے ہر وقت اویلیبل رہیں گے تو لوگ آپ کو بے دردی سے استعمال کریں گے اور آپ سے فائدہ اٹھانا اپنا حق سمجھیں گے۔ آج کے دور میں چالاک، ہوشیار، سمجھدار، عقل مند وہی انسان ہے جو اپنی لائف کو پرائیویٹ رکھتا ہے، اپنی کامیابی اور اپنی خوشی کو دوسروں سے چھپاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو اپنی خوشیوں کو، اپنی کامیابیوں کو دوسروں کے سامنے جلدی شیئر کر لیتے ہیں، وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ آج میں نے یہ خریدا ہے، آج میں نے یہ کھایا ہے، آج میں نے یہ پہنا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو، بڑی سے بڑی چیز کو فوراً دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ سب سے بڑے بیوقوف ہوتے ہیں اور زندگی میں بہت نقصان اٹھاتے ہیں۔ عقل مند انسان کبھی بھی اپنی خوشیوں کو، اپنی کامیابیوں کو کبھی بھی کسی کے سامنے ایکسپوز نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کی خوشی، اس کی کامیابی سے خوش ہونے والے لوگ دنیا میں کم اور جلنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ دیکھیں، ہر نعمت دکھانے کی نہیں ہوتی، اور جب آپ ان نعمتوں کا دکھاوا کرتے ہیں نا تو وہ نعمت یا تو کم ہو جاتی ہے یا چھن جاتی ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کی ان تمام باتوں سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے ایک بھی بات سیکھی ہو یا آپ کو ایک بھی بات اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔